دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ ہمیں بچپن سے یہی پڑھایا گیا ہے کہ ہندوستان کی آزادی ایک سادھو کی لاٹھی، چرخے اور پرامن احتجاج کا ایک سیدھا سادہ نتیجہ تھا۔ بالکل، ایک بہت ہی رومانوی اور صاف ستھری کہانی ہے یہ۔ ہاں، لیکن کیا ہو اگر تاریخ کے ٹھوس حقائق ہمیں یہ بتائیں کہ اس نام نہاد امن کی قیمت مطلب لاکھوں جانوں کے ہولناک خون خرابے کی صورت میں چکانی پڑی۔ ہم یہاں دی ڈبیٹ میں تاریخ کے انہی تاریخ پیچیدہ اور اکثر نظر انداز کر دیے گئے زاویوں کا گہرا تجزیہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو آج کی ہماری بحث کا مرکزی سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں موہن داس گاندھی کی عدم تشدد یا اہنسا کی پالیسی زیادہ مؤثر اور خلوص پر مبنی تھی، یا پھر بال گنگا دھر تلک کی سوراج کے حصول کے لیے اپنائی گئی جارحانہ اور عملی حکمت عملی؟ اور یہ موضوع اس لیے بھی انتہائی دلچسپ ہے کیونکہ دیکھیں، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم تاریخی شخصیات کو صرف دیوتا یا ولن کے خانوں میں رکھ کر نہیں سمجھ سکتے۔ سامعین کے لیے شاید یہ سننا حیران کن ہو، لیکن آج ہم اس بات پر دلائل دیں گے کہ کیا گاندھی واقعی ایک بے لوث ہیرو تھے، یا ان کی پالیسیز محض اپنا ایک ذاتی برانڈ چمکانے کا ذریعہ تھیں۔ میں اس بحث کا آغاز اپنے اس واضح موقف سے کروں گی کہ گاندھی نے جنوبی افریقہ کے کٹھن تجربات سے سیکھ کر ایک ایسی بے مثال تنظیمی حکمت عملی تشکیل دی جسے ہم ستیاگرہ کہتے ہیں، اور اس حکمت عملی نے برطانوی ہند جیسی عالمی طاقت کو بغیر ہتھیار اٹھائے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ جھکنے پر مجبور کر دیا، اچھا۔ ایک منظم سیاسی طاقت میں بدلنے کا جو ہنر ان کے پاس تھا، وہ انہیں ایک عظیم اور دور اندیش رہنما بناتا ہے۔ عدم تشدد کوئی کھوکھلا نعرہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا اسٹریٹجک ہتھیار تھا جس نے کروڑوں بکھرے ہوئے ہندوستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر دیا۔ معاف کیجیے گا، لیکن میں تاریخ کے انہی اوراق سے بالکل مختلف نتیجہ اخذ کرتا ہوں۔ اگر ہم شواہد کو بغور دیکھیں تو گاندھی ایک انتہائی غیر عملی وکیل تھے جو لندن اور بمبئی میں ناکام ہونے کے بعد جنوبی افریقہ گئے۔ یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ۔ حقیقت ہے، مطلب وہاں انہوں نے نظام چلانا نہیں سیکھا، بلکہ صرف یہ سیکھا کہ مظلومیت اور احتجاج کو استعمال کر کے اپنی ذاتی شہرت کیسے کمائی جاتی ہے۔ اگر ہم حقیقی، عملی اور دور اندیش قیادت کی بات کریں تو وہ بال گنگا دھر تلک تھے۔ ان کا نعرہ تھا سوراج میرا پیدائشی حق ہے، اور انہوں نے سیدھا انگریزوں کی معیشت کی دکھتی رگ پر وار کیا۔ لیکن گاندھی نے بھی تو میرا موقف مکمل ہونے دیں۔ میرا موقف یہ ہے کہ گاندھی نے اپنی ذاتی انا اور عدم تشدد کی اپنی اجارہ کو قائم رکھنے کے لیے پوری تحریک اور متبادل قیادت کو یرغمال بنائے رکھا۔ دیکھیں، ہم جنوبی افریقہ کے دور کو گاندھی کی محض ذاتی تشہیر کا ذریعہ کہہ کر مسترد نہیں کر سکتے۔ جب ایک شخص جوہانسبرگ میں سفید فاموں کی بسوں سے نکالا جاتا ہے، ریسٹورانوں میں ذلیل ہوتا ہے، تو وہ اس ذاتی حد تک کو صرف غصے تک محدود نہیں رکھتا۔ تو اور کیا کرتا ہے؟ وہ اسے ایک وسیع تر سیاسی شعور میں ڈالتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں جیسے ایک میگنیفائنگ گلاس یا محدب عدسہ ہوتا ہے۔ دھوپ کی بکھری ہوئی شعاعیں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن جب وہ عدسہ انہیں ایک نقطے پر جمع کرتا ہے تو وہ آگ لگا دیتی ہیں۔ گاندھی نے بالکل یہی کام کیا۔ انہوں نے جوہانسبرگ کی ذلتوں اور لوگوں کی مایوسی کو عدم تشدد کے عدسے سے گزار کر ایک سیاسی طاقت میں بدل دیا۔ کیا اس عوامی جذبے کو مؤثر قوت بنانا قیادت نہیں ہے؟ یہ میگنیفائنگ گلاس کی تشبیہ سننے میں بہت دلکش ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ اس عدسے کا رخ کس طرف تھا؟ برطانوی راج کی طرف۔ ارے نہیں، اس کا رخ صرف مظلومیت کے دکھاوے اور گاندھی کی اپنی ذات کی طرف تھا۔ آپ جنوبی افریقہ کی بات کر رہی ہیں۔ گاندھی نے وہاں 2 دہائیاں گزاریں، لیکن انہوں نے وہاں کی برطانوی انتظامیہ سے نظام چلانے کا ہنر بالکل نہیں سیکھا۔ ریاست چلانا ان کا مقصد نہیں تھا اس وقت۔ تو پھر کیا تھا؟ جوہانسبرگ کو دیکھیے، برطانوی منتظمین نے سونے کی کانوں کے ارد گرد ایک انتہائی جدید اور منظم شہر بسایا اور مقامی سیافہ مزدوروں کے لیے سویٹو جیسی ٹاؤن شپ بنائی۔ یہ سب انتظامی حکمت عملی اور اسٹیٹ کرافٹ کی مثالیں تھیں،
لیکن گاندھی نے کوچرب اور سابرمتی میں جو آشرم بنائے وہ کوئی انتظامی ادارے نہیں تھے، وہ اپنی ذات کے گرد گھومنے والے ایسے رضاکاروں کی فوج تیار کرنے کے مراکز تھے جو ان کی اندھی تقلید کریں۔ مطلب وہ ایک ریاست کے منتظم نہیں بلکہ ایک مسیحا بننا چاہتے تھے۔ رکیے ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلامی اور جبر کی حالت میں انہیں ریاست چلانے کا تجربہ کرنا چاہیے تھا؟ ریاست کی تنظیم تو تب ممکن ہے جب آپ کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہو۔ گاندھی کا بنیادی مقصد برطانوی راج کے اخلاقی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا تھا۔ اخلاقی بنیادوں سے ملک نہیں آزاد ہوتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ وہ صرف مظلومیت بیچ رہے تھے، تو چمپارن اور کھیڑا کی مثالیں کیا ہیں؟ چمپارن میں کسانوں کو زبردستی نیل اگانے پر مجبور کیا جا رہا تھا جس سے زمین بنجر ہو رہی تھی، تو گاندھی نے کوئی پرتشدد بغاوت نہیں کی بلکہ کسانوں کے بیانات قلم بند کیے، ایک دستاویزی ثبوتوں پر مبنی مقدمہ بنایا اور برطانوی حکام کو مجبور کیا کہ وہ ریلیف دیں۔ یہ ٹھوس نتائج تھے، محض ذاتی شہرت نہیں۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہ نظریہ اصل میں کیوں کمزور ہے۔ آپ چمپارن اور کھیڑا جیسے انتہائی مقامی اور چھوٹے پیمانے کے احتجاجوں کو ایک عظیم فتح کے طور پر پیش کر رہی ہیں۔ وہ ابتدا تھی، لیکن جب ہم برطانوی سلطنت سے ٹکرانے کے لیے ایک وسیع تر قومی حکمت عملی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تلک کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ ان کا ماڈل کہیں زیادہ پختہ اور حقیقت پسندانہ تھا۔ برطانوی سامراج کا اصل مقصد کیا تھا؟ معاشی لوٹ مار۔ بالکل۔ وہ ہندوستان سے سستے داموں کچی کپاس خریدتے، اسے مانچسٹر کی ملوں میں کپڑا بناتے اور وہی کپڑا واپس آ کر ہمیں مہنگے داموں بیچ دیتے۔ تلک نے اس میکنزم کو سمجھ لیا تھا، اسی لیے انہوں نے سودیشی تحریک شروع کی۔ انہوں نے کہا غیر ملکی کپڑے کا بائیکاٹ کرو اور مقامی صنعت لگاؤ۔ یہ کوئی اخلاقی اپیل نہیں تھی، یہ ان کے بٹوے پر سیدھا وار تھا۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ تلک کی معاشی سوچ بہت گہری تھی۔ بالکل، اسی لیے انگریزوں نے تلک پر 3 بار بغاوت یا سیڈیشن کے مقدمات چلائے، گاندھی پر نہیں۔ تلک نے گاندھی کو مشورہ بھی دیا تھا کہ یہ مکمل عدم تشدد کی ضد چھوڑیں اور ہر ممکن طریقے سے سوراج پر توجہ دیں، لیکن گاندھی نہیں مانے۔ ہاں، سودیشی تحریک نے انگریزوں کو نقصان پہنچایا، لیکن ذرا تلک کی جارحانہ حکمت عملی کے سیاسی نتائج پر بھی تو غور کریں۔ ان کی اسی انتہا پسندی کی وجہ سے 1907 میں کانگریس کے صورت اجلاس میں اعتدال پسندوں اور انتہا پسندوں کے درمیان جو تصادم ہوا، کرسیاں اور جوتے چلے۔ وہ ایک سیاسی عمل کا حصہ تھا۔ اس نے تحریک آزادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تشدد اور جارحیت ہمیشہ معاشرے کو تقسیم کرتی ہے۔ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں زبانوں اور مذاہب کا ایک سمندر تھا، ایک ایسی سیاسی تحریک کی ضرورت تھی جو سب کو جوڑ سکے۔ گوکھلے جیسے مدبر اسی لیے گاندھی کو آگے لائے کیونکہ عدم تشدد ہی وہ واحد گوند تھا جو اس ہجوم کو ایک قوم بنا سکتا تھا۔ گوند؟ کیا اس عدم تشدد نے واقعی لوگوں کو جوڑا؟ چلیں حقائق کی روشنی میں اس گوند کا تجزیہ کرتے ہیں، خاص طور پر خلافت تحریک کے حوالے سے۔ 1920 میں گاندھی نے ہندو مسلم اتحاد کے نام پر ترکی کی خلافت بچانے کی تحریک کو اپنی عدم تعاون کی تحریک کے ساتھ جوڑ دیا، جو کہ ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ بظاہر ماسٹر سٹروک لگتا ہے، لیکن عملی طور پر انہوں نے کیا کیا؟ ایک خالصتاً مقامی آزادی کی تحریک کو بین الاقوامی مذہبی مہم کے ساتھ نتی کر دیا۔ ان کا مقصد مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا فائدہ اٹھا کر اپنی تحریک میں ان کی تعداد شامل کرنا تھا، اور نتیجہ 1922 میں جب چوری چورا میں مظاہرین پر پولیس نے فائرنگ کی اور جواب میں مشتعل ہجوم نے تھانے کو آگ لگا دی، جس میں 22 یا 23 پولیس والے مارے گئے۔ ہاں، اور وہ ایک لرزہ خیز واقعہ تھا۔ بالکل تھا، لیکن گاندھی نے اچانک یک طرفہ طور پر پوری قومی تحریک منسوخ کر دی۔ ذرا ان لاکھوں لوگوں کا سوچئے جنہوں نے گاندھی کے کہنے پر نوکریاں چھوڑیں، اسکول چھوڑے، اور اچانک گاندھی نے انہیں انگریزوں کے جبر کے رحم و کرم پر نہتا چھوڑ دیا۔ جواہر لال نہرو تک صدمے میں تھے۔ کیا یہ لوگوں کو جوڑنا تھا یا اپنا برانڈ بچانا؟ ذرا ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 22 انسانوں کو زندہ جلا دینے کے عمل کو نظر انداز کر کے تحریک جاری رکھنی چاہیے تھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری قوم کی قربانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چوری چورا کے بعد تحریک کو روکنا گاندھی کی کوئی بزدلی نہیں تھی، یہ ان کی کمال کی دور اندیشی تھی۔
برطانوی حکومت تو بہانے کی تلاش میں تھی۔ جلیانوالہ باغ کا قتل عام ابھی 1919 میں ہی ہوا تھا، جہاں پرامن لوگوں پر گولیاں برسا دی گئی تھیں۔ اگر 1922 میں ایک متشدد بغاوت پورے ملک میں پھیل جاتی تو برطانوی فوج ہندوستان کے کونے کونے میں مشین گنیں لے آتی، انگریز 22 نہیں لاکھوں ہندوستانیوں کا خون بہاتے۔ گاندھی نے اس وقت تحریک کو روک کر دراصل اس خونی خانہ جنگی کو روکا۔ آپ اسے لاکھوں جانیں بچانے کی حکمت عملی کہہ رہی ہیں، لیکن اگر آپ اس کے بعد کے سالوں کی سیاست دیکھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ وہ صرف متبادل قیادت کو ابھرنے سے روک رہے تھے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا لیڈر آئے جو ان کے عدم تشدد کے دائرے سے باہر سوچتا ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال سبھاش چندر بوس کی ہے۔ 1939 میں کانگریس کے صدارتی انتخابات ہوئے۔ بوس نے گاندھی کے امیدوار ڈاکٹر پٹابھی سیتا رمیا کو کھلے الیکشن میں ہرا دیا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ بوس ایک مقبول رہنما تھے جو سمجھتے تھے کہ دوسری جنگ عظیم برطانوی سلطنت کی کمزوری ہے، لیکن گاندھی نے کیا کیا؟ انہوں نے اس جمہوری شکست کو اپنی ذات پر حملہ سمجھا اور بوس کے خلاف کانگریس کے اندر ایسی سازشیں شروع کیں کہ ایک منتخب صدر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ کیا یہ جمہوریت تھی؟ یہ ایک سیاسی حریف کی کمر توڑنا تھا تاکہ اپنی سیاسی دکان چلتی رہے۔ مجھے یہاں آپ سے شدید اختلاف کرنا پڑے گا۔ یہ درست ہے کہ بوس اور گاندھی کا نظریاتی ٹکراؤ تھا، لیکن آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ بوس کیا حکمت عملی اپنا رہے تھے؟ بوس عالمی سطح پر جن طاقتوں یعنی ہٹلر کے جرمنی اور فاشسٹ جاپان کے ساتھ مل کر ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتے تھے، اس کے نتائج کیا ہو سکتے تھے؟ وہ دشمن کا دشمن دوست ہے والی پالیسی اپنا رہے تھے۔ ذرا سوچئے، اگر جاپان ہندوستان پر قبضہ کر لیتا تو کیا وہ برطانوی سامراج سے بہتر ہوتا؟ قطعی نہیں۔ گاندھی دراصل ہندوستان کو ایک بدترین فیشسٹ غلامی میں دھکیلے جانے سے بچا رہے تھے۔ اور جہاں تک آپ نے پہلے بات کی تھی کہ گاندھی نے معاشی سطح پر کچھ نہیں کیا، تو ہم چرخے اور کھادی کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کھادی کوئی جدید معاشی ماڈل نہیں تھا۔ گاندھی نے سمجھ لیا تھا کہ محض مانچسٹر کے کپڑے کا بائیکاٹ کافی نہیں، ہمیں ایک متبادل دینا ہوگا۔ چرخہ صرف لکڑی کا ایک پہیہ نہیں تھا، یہ ایک پورا معاشی اور سماجی ایکو سسٹم تھا۔ ایک کسان کپاس اگائے گا، گاؤں کی عورت سوت کاٹے گی اور مقامی جلاحہ اس سے کپڑا بنے گا۔ یہ برطانوی انڈسٹری کے خلاف ایک متوازی سپلائی چین تھی۔ وہ ایک خوبصورت رومانویت ضرور ہے، لیکن جدید صنعتی دور میں برطانوی مشینری کا مقابلہ ہاتھ کے چرخے سے کرنا بالکل غیر عملی تھا۔ لیکن چلیں ہم اس بحث کو اس کے حتمی اور تلخ نتیجے کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ کا پورا مقدمہ اس بات پر کھڑا ہے کہ گاندھی کا عدم تشدد ہندوستانیوں کو جوڑنے والا گوند تھا اور اس نے انہیں خون خرابے سے بچایا، صحیح ہے؟ جی بالکل، کافی حد تک بچایا۔ تو پھر 1947 کی آزادی کی طرف دیکھتے ہیں۔ گاندھی نے پوری زندگی کہا کہ عدم تشدد ہندو مسلم اتحاد کا ضامن ہے، لیکن جب آزادی کا لمحہ آیا تو اسی پالیسی اور گاندھی کی سیاسی ہٹ دھرمی نے وہ خلیج پیدا کی جس کا نتیجہ تاریخ کی خونی ترین ہجرت اور تقسیم کی صورت میں نکلا۔ اس کا الزام گاندھی پر ڈالنا زیادتی ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ افراد مارے گئے، بنگال اور پنجاب کی سڑکیں لاشوں سے بھر گئیں۔ اگر وہ عدم تشدد اتنا ہی کارگر تھا تو وہ اس وقت کہاں تھا؟ وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک کیوں نہ رکھ سکا؟ مصنف کی نظر میں اس ہولناک تباہی کے بعد گاندھی کو محض رومانوی طور پر قوم کا باپ نہیں بلکہ ان کی غیر عملی ضد کی وجہ سے انہیں تباہ کنندہ کہا جانا چاہیے۔ یہ بہت ہی سخت اور یک طرفہ تجزیہ ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ تقسیم کا المیہ کتنا لرزہ خیز ہے، لیکن اس خونی تقسیم کی تمام تر ذمہ داری اکیلے گاندھی پر ڈال دینا تاریخی حقائق کو مکمل طور پر مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ ہم یہ کیسے بھول جائیں کہ یہ برطانوی حکومت کی ایک شعوری اور کئی دہائیوں پر محیط تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی تھی۔ لیکن گاندھی اس پالیسی کا توڑ نہیں نکال سکے۔ میں ہی جداگانہ انتخابات کا نظام متعارف کروا کے نفرت کے بیج بو دیے تھے۔ گاندھی تو اس سراب کے آگے بند باندھنے کی آخری کوشش کر رہے تھے۔ خود گاندھی نے اگست 47 میں جب دلی میں جشن منایا جا رہا تھا تو وہ کلکتہ میں روزہ رکھ کر بیٹھے تھے
تاکہ فسادات روکے جا سکیں۔ ہم اپنے دور کی بے پناہ پیچیدگیوں اور برطانوی سامراج کی سازشوں کے بیچ گاندھی نے ایک ایسا وسیع عوامی ماڈل پیش کیا جس نے تاریخ میں پہلی بار برطانوی راج کی اخلاقی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے نا، ہم تاریخ کو ان رومانوی چشموں سے نکال کر دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تلک کی عملی سیاست اور بوس کا انقلابی ویژن حقیقت پسندانہ تھے۔ تلک یہ بات بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ سامراجی طاقتوں سے حقوق ہاتھ جوڑ کر نہیں ملتے، انہیں چھیننا پڑتا ہے۔ گاندھی کا ورثہ اگر ہم گہرا تجزیہ کریں تو وہ ان کی ذاتی انا کا نتیجہ تھا جو انہوں نے کروڑوں لوگوں پر مسلط کیا۔ سامعین، اگر ہم آج کی اس گہری اور پرمغز بحث کو سمیٹیں تو ہم کم از کم اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ گاندھی کی سیاست میں جنوبی افریقہ کے تجربات کا کردار کلیدی تھا۔ جوہانسبرگ کی سڑکوں سے لے کر بمبئی کے سیاسی ایوانوں تک گاندھی کی شخصیت ایک ایسا معمہ ہے جسے صرف ہیرو یا ولن کے سانچے میں نہیں ڈھالا جا سکتا۔ میں اب بھی یہ مانتی ہوں کہ ان کے عدم تشدد کے نظریے نے ایک بے مثال عوامی طاقت کو جنم دیا۔ اور میں سامعین کے لیے یہ نکتہ چھوڑنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی آزادی محض ایک لکیری کہانی نہیں ہے جس میں ایک شخص نے اخلاقی طاقت سے انگریزوں کو نکال دیا۔ یہ متضاد نظریات اور انتہائی پیچیدہ مصلحتوں کا ایک جال ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ان تلخ حقیقتوں کا سامنا کریں جو اکثر نصابی کتابوں میں چھپا دی جاتی ہیں۔ بالکل، تاریخ کا مطالعہ عقیدت سے نہیں بلکہ تجسس اور سوال اٹھانے سے مکمل ہوتا ہے۔ جب اگلی بار آپ تاریخ کے صفحات پلٹیں تو یاد رکھیں کہ جو جتنا صاف اور سیدھا نظر آتا ہے اس کے پیچھے اتنی ہی پیچیدہ پرتیں موجود ہوتی ہیں۔ دی ڈیبیٹ سننے کا بہت شکریہ۔